الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمیع نظیرکار، رمضان شریف کے آخری جمعہ میں اللہ کی محبت کے عنوان پر ہم نے گفتگو سماعت کی تھی۔ آج بھی اسی خوبصورت عنوان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا حقیقی پیار اور محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت میں اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ہم نے ایک آیت کریمہ سماعت کی تھی جس کے اندر بت پرستوں کی بتوں کے ساتھ محبت اور ایمان والوں کی اللہ کے ساتھ محبت کا بیان تھا، اور اللہ ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں وہ کسی محبت کو ترجیح نہیں دیتے۔ ایک دوسرا مقام جسے آج ہم سب سے پہلے سماعت کریں گے، رب کائنات نے اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت دونوں کو یکجا کر کے بیان کیا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے مجھے نبی سے پیار ہے اور اللہ کے پیار کی ضرورت نہیں، یا بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور نبی سے محبت کی ضرورت نہیں۔ جسے اللہ سے محبت ہے اسے نبی سے محبت کرنا پڑے گی، اور جسے نبی سے محبت ہے اسے اللہ سے محبت کرنا پڑے گی۔ اور یہ دونوں جو محبتیں ہیں یہ ان کا آپس میں تعارض بھی نہیں ہے، یعنی یہ مد مقابل نہیں ہے کہ ایک کرنی ہے تو دوسری نہیں، یا دوسری کرنی ہے تو پہلی نہیں۔ یہ دونوں محبتیں یہ آپس کے اندر اپوزیشن بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں محبتیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں، ایک محبت دوسرے تک پہنچاتی ہے اور دوسری محبت پہلے تک پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ کے دربار پر پہنچیں تو اللہ کے دربار پر بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کو سینے میں بسا لے تو وہ سونے محبوب سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر رب کائنات نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بندہ جو محبت کرتا ہے ان ساری چیزوں کی لسٹ بیان فرمائی، اور آخر کے اندر اللہ اور رسول کی محبت کا ان چیزوں کا مقابلہ بیان فرمایا۔ آئیے قرآن کے خوبصورت لفظ سماعت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، یعنی سب سے بڑھ کر بندہ محبت ماں باپ سے کرتا ہے، تو اللہ نے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ کل سونے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تیسرے نمبر پر وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، چوتھے نمبر پر وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، پانچویں نمبر پر وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان۔ اب خاندان کے اندر سارے لوگ آتے ہیں، سارے رشتہ دار آتے ہیں۔ سب سے پہلے
ماں باپ کا تذکرہ ہوا، پھر بیٹوں کی بات ہوئی، پھر بیویوں کی بات ہوئی، پھر خاندان اور کنبے اور رشتہ داروں کی بات ہوئی۔ ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری تجارت اور تمہاری کمائی کے مال۔ یعنی بندہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اور رشتہ داروں اور خاندان سے محبت کرتا ہے، پھر بندے کی محبت اس تجارت کے ساتھ ہوتی ہے جہاں وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا تمہاری تجارت، تمہاری کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہارا سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، یعنی وہ تمہاری قیمتی چیز، تمہارا قیمتی مال، قیمتی سودا جس کے نقصان کا تمہارے دل کے اندر ڈر رہتا ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ لٹ نہ جائے، کہیں اس کو چور نہ لے جائے۔ رب کائنات نے اس کا ذکر کیا، پھر کہا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری پسند کے مکان، یعنی جس بنگلے کے اندر، جس کوٹھی کے اندر، جس مکان کے اندر ہم زندگی کے 24 گھنٹے رہتے ہیں، اس سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے، اپنی جگہ سے، اپنے مکان کے ساتھ۔ تو رب العالمین نے رشتوں کی گنتی کے بعد، تجارت کے بعد، قیمتی مال کے بعد ان مکانوں کا ذکر کیا اور ان رہائش گاہوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ ہمیں پیار ہے اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے ذکر کے بعد آخر میں وہ محبت جو سب سے عالی محبت ہے، جو سب سے اونچی محبت ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں، تمہارے بیٹے، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کنبہ، تمہاری تجارت کے مال، تمہاری قیمتی چیزیں، تمہاری رہائش گاہیں، تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، کار، سواریاں، یہ جتنی چیزیں ہیں، فرمایا کہیں ایسا نہ کرنا کہ اللہ رسول سے بڑھ کر ان سے محبت تم کرنے لگ جاؤ۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ رسول کی محبت کے مقابلے کے اندر ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹے سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہونا چاہیے، ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ باپ سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہونا چاہیے، ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے بیوی بچوں سے بڑھ کر اللہ سے پیار ہونا چاہیے، ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے تجارت جس پر دن رات بندہ محنت کرنا ہے اس سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس رہائش گاہ کے اندر بندہ زندگی کے شام اور سویرے بسر کرتا ہے اس رہائش گاہ سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہونا چاہیے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہوا کہ تم نے ان چیزوں سے تو پیار کیا لیکن اللہ سے پیار نہ کیا اور رسول اللہ سے پیار نہ کیا۔ اب یہاں پر رب نے قرآن میں خالی اپنی محبت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جملہ کیا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی محبت، یعنی دونوں کا تذکرہ کیا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ یہ آپس میں اپوزیشن نہیں ہے، یہ آپس کے اندر اس میں تعارض نہیں ہے۔ فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں اللہ سے پیار ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول سے پیار ہونا چاہیے، یعنی یہ محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، یہ محبت تمام محبتوں سے اونچی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی باقی چیزیں تو تمہیں پیاری تھی لیکن اللہ نہ پیارا ہوا، رسول نہ پیارے ہوئے، تو پھر کیا کرنا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یعنی اگر تمہیں اللہ سے پیار نہیں ہے، رسول سے پیار نہیں ہے، اللہ کی راہ کے اندر جان دینے سے پیار نہیں ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اور اللہ آخر میں کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، سورہ توبہ کے اندر رب کائنات نے بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی کہ جتنی چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اللہ سے پیار کرنا ہے اور اللہ کے رسول سے پیار کرنا ہے۔ باقی ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی محبت ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، بیٹوں کے ساتھ ہے، بیوی سے ہے، تجارت سے ہے، مال اسباب سے ہے، دیگر جتنی ضروریات ہیں مکانات سے ہے، لیکن یہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ غالب ہو جائے اور اللہ اور رسول کی محبت مغلوب ہو جائے۔ فرمایا نہیں، ان سب چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے اور اللہ کی محبت ہر حال میں غالب ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کرام پوری زندگی اس بات کا نعرہ لگاتے رہے کہ ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار، یعنی ان کی زندگی کی بنیاد یہ تھی
وہ کوئی کام بھی کرتے تھے اللہ رسول کی محبت میں کرتے تھے، اور اگر کسی کام کے اندر دنیا آ جاتی، اگر کسی کام کے اندر دنیاوی کوئی غرض و غایت آ جاتی، وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ بڑا معروف اور مشہور جملہ ہے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جنگ کے موقع پر جب آپ نے ایک غلیظ کافر دشمن کو نیچے گرا دیا اور آپ اس کے سینے پر چڑھے اور تلوار لے کر آپ اس کی گردن کو اتارنے لگے، تو اس نے آگے سے تھوک دیا آپ کے منہ پر، تو آپ تلوار لے کے نیچے آگے۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ علی آپ مجھے مارنے کے قریب تھے، قریب تھا کہ میری گردن اتار دیتے، اور جب میں نے تھوکا ہے تو آپ نے مجھے مارنا چھوڑ دیا ہے، مجھے زندگی کی امان دے دی۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا ہمارا کوئی کام ذاتی مقصد اور ذاتی غرض و غایت کی خاطر نہیں ہوتا، پہلے میں تجھے اللہ رسول کی محبت میں مار رہا تھا۔ جو میری تلوار اٹھ رہی تھی وہ اس لیے کہ تو دشمن ہے اللہ کا، تو دشمن ہے رسول اللہ کا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی، ذاتی انتقام بیچ میں آ گیا۔ اور علی وہ ہے، علی کی تلوار جب بھی اٹھی ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں اٹھی ہے، یعنی ان کی زندگی کی بنیاد یہ تھی، وہ کوئی کام بھی کرتے تھے اللہ رسول کی محبت میں۔ اچھا، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ صحابہ کرام کی عادت تھی، عروہ بن مسعود نے بھی حدیبیہ کے مقام پر اس منظر کو دیکھا، اور دیگر مواقع پر بھی صحابہ اس منظر کو بیان کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وضو کے لیے تشریف رکھتے، گھر ہوتا، میدان جہاد ہوتا، مسجد ہوتی، جہاں بھی اللہ کے حبیب وضو فرماتے، تو صحابہ کی ایک عادت تھی کیا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور مبارک چہرے سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ وہ کیا کرتے؟ ادھر سے چہرے پر پانی لگتا، ادھر سے کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جگہ ایسی تھی کہ سارے پانی نہ لے سکتے، تو حضرت بلال وضو کے پانی کو ایک تھال کے اندر جمع کر لیتے، اور اس مقصد سے جمع کرتے کہ جب رسول اللہ وضو سے فارغ ہو جاتے تو لائن میں لگا کر سارے صحابہ کو وہ وضو کا بچا ہوا پانی دیا جاتا تھا۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس پانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنے چہروں پر لگاتے، اپنے جسموں پر لگاتے۔ اچھا، رسول اللہ نے جب ایک مقام پر صحابہ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پر لگا رہے، میرے وضو کا بچا ہوا پانی جسم پر لگا رہے، تو بخاری کے اندر رسول اللہ نے سوال کیا، حضور نے پوچھا میرے صحابہ ما یحملکم علی ھذا، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی تم اپنے چہروں پر لگا رہے ہو، وضو کا بچا ہوا پانی تم اپنے جسموں پر لگا رہے ہو، ما یحملکم علی ھذا، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے؟ کیا سوچ آئی تمہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو کہ میرے جسم سے لگا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے؟ اب صحابہ کا آگے سے جواب سننا، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے جواب کیا دیا؟ صحابہ کہنے لگے لِحُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی محبت نے اس کام کرنے پر ہمیں مجبور کیا ہے۔ ہم جو آپ کے جسم سے لگا ہوا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کی وجہ یہ ہے ہم اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی پیار۔ یہ صحابہ کا طرز عمل، کوئی کام بھی کرتے اس میں بنیاد محبت رسول ہوتی، محبت الہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے جتنے نبی ہیں اور جتنے رسول ہیں وہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو جہاں اور درس دیتے ہیں وہاں یہ درس بھی دیتے ہیں کہ اپنے سینوں میں اپنے رب کا پیار بساؤ، رب کی محبت، رب کا پیار، اس کا درس دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، بڑے عظیم و شان نبی ہیں۔ آپ اکثر اللہ کے دربار میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور نبی کی دعا امتیوں کے لیے تعلیم ہوتی ہے، سبق ہوتی ہے کہ اے امتیوں تم بھی یوں دعا مانگو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی محبت کو اس انداز کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ سے پیار کرو، وجہ یہ ہے وہ تمہیں نعمت کی غذا عطا فرماتا ہے، اس کی نعمتوں کے سائے میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، اس نے تمہیں نوازا ہوا ہے، اس سے پیار کرو، محبت کرو۔ اور پھر رسول اللہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے لوگوں مجھ سے بھی پیار کرو، اس لیے کہ تمہارا رب مجھ محمد سے پیار کرتا ہے۔ یعنی لوگوں کو ترغیب دینا کہ اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اسے سینے کے اندر جگہ دو، اس کا چرچا کرو، ساری زندگی
اللہ کی محبت کے اندر بسر کرو۔ تو حضرت ابو داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے دربار کے اندر ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ آپ یہ دعا مانگتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی و بصری و من الماء البارد۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگتے کہ اے اللہ مجھے اپنا پیار دے دے میرے کانوں سے بڑھ کر۔ ان جو سماعت ہے نا، ہم کانوں سے سنتے ہیں تو ہر بندے کو اپنی سماعت سے پیار ہے۔ جب کوئی بندہ سماعت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی وہ سن نہیں سکتا، یہ نعمت سلب ہو جاتی ہے، تو بندے کو احساس ہوتا ہے یار کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سننا یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ پھر معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے، دوسروں کو اپنی باتیں سمجھا لیتا ہے، دوسروں کی سمجھ لیتا ہے۔ تو آپ نے سماعت کا ذکر کیا کہ سماعت سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا پیار میری سماعت سے زیادہ عطا فرما۔ اور آپ نے دعا کا دوسرا جملہ بولا، یعنی دوسرے نمبر پر انسان کی جو آنکھ ہے، اس سے بندہ دیکھتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب یہ بہت بڑی نعمت ہے تو انسان کو دیکھنے والی اس نعمت سے پیار ہے۔ اب ظاہر ہے آنکھ ہے تو کائنات کے نظارے ہم دیکھ سکتے ہیں، کائنات کی بہاریں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھ نہ ہو تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں انہیں اس بات کا احساس ہے، اتنی رنگین دنیا ان کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی نظارہ، کوئی رنگینی، کوئی حسن دنیا کا وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کوئی اس نعمت سے محروم ہے۔ تو حضرت داؤد پیغمبر اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تو اپنا پیار میری آنکھ کے بھی زیادہ عطا فرما۔ ایک ہے میرا پیار میری آنکھ سے، اے اللہ تو اپنا پیار مجھے آنکھ سے زیادہ عطا فرما۔ اور یہ جو گرم موسم ہے گرمی کے موسم میں جہاں اور چیزوں سے بندے کو پیار ہوتا ہے، وہاں بندے کو سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ٹھنڈا پانی سخت گرمی کے اندر۔ تو حضرت داؤد پیغمبر اللہ کے دربار میں یہ نام لیتے ہیں، کہتے ہیں مولا جس طرح سخت گرمی کے موسم میں کسی بندے کو پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، اے اللہ تو اپنا پیار مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عطا فرما۔ یعنی آپ نے نام لیا تین نعمتوں کا، سننے والی نعمت، دیکھنے والی نعمت، پینے والی نعمت گرمی کے ماحول کے اندر ٹھنڈے پانی کی۔ تو آپ نے کہا اے اللہ آنکھ سے بھی پیار ہے، کان سے بھی پیار ہے، گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی پیار ہے، لیکن مولا تو اپنا پیار ان ساری نعمتوں سے مجھے زیادہ عطا فرما۔ یہی تو وجہ ہے رب کائنات نے نعمتوں ہی کا تو ذکر کیا ہے۔ ماں باپ نعمت ہیں، اولاد نعمت ہے، بیٹے نعمت ہیں، خاندان کنبہ نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، تجارت نعمت ہے، مکان نعمت ہے۔ تو رب کائنات نے کہا یہ ساری چیزیں پیار کے قابل ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اللہ سے پیار ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول سے پیار ہونا چاہیے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرداً اللہ کی محبت کے تذکرے بیان فرمائے تاکہ میرے غلاموں کے دل کے اندر محبت الہی پختہ ہو اور وہ اللہ کی محبت کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ اللہ کا پیار ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بندے کو اللہ کا پیار نہیں نا، یعنی اس کے ذہن میں مرنے کا احساس ہی نہیں، نہ میں نے مرنا ہے، نہ قبر پہنچنا ہے، نہ عشر میں نے کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اب وہ بخل کرے گا، اب وہ مال اپنا خرچ نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ ہی کا پیار ہے کہ بندہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی جان کتنی عظیم نعمت ہے، انسان کو سب سے زیادہ پیار جان سے ہوتا ہے، جان کی خاطر مال بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اگر غالب ہے۔ صحابہ کرام کے جو جنگی حالات ہیں، جہاد کے جذبے ہیں، آپ انہیں پڑھ کر دیکھیے، کافر کیوں کانپتے تھے، ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان جہاد میں آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اللہ رسول کی محبت جان سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کی خاطر ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنے کے لیے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنا ہے، بے شمار واقعات بیان فرمائے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا، اور طبرانی نے معجم کبیر کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ رسول اللہ کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس واقعے کو روایت کرتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر پہلی امتوں کے ایک نوجوان ولی کا واقعہ بیان فرمایا. وہ ولی جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا تھا. مجھے بتائیں وہ بندہ کتنی شان والا ہے جس کا تذکرہ سونے مصطفیٰ کی زبان سے ہو رہا ہے. یعنی وہ نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے، گزشتہ امتوں میں گزر چکا ہے، دنیا سے پردہ کر چکا ہے. اب رسول اللہ صحابہ کی محفل میں اس کا نام لیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. نبی تو ہوتے ہی بڑے شان والے ہیں، لیکن ایک ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا ہے. تو رسول اللہ اپنی بزم کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی وہ اتنی شانوں والا تھا، یعنی اللہ سے محبت کر کر کے اسے اتنا مقام مل گیا تھا. کانا یبرئ الاکمہ والابرص، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے اسے یہ شان عطا فرمائی تھی. اگر کوئی برس کا مریض اس کے پاس آ جاتا وہ اس پر ہاتھ رکھتا تھا، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. اور اس کی ایک شان یہ بھی تھی، اللہ کے ولی کی ایک شان یہ بھی تھی، اگر کوئی اندھا آ جاتا جس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اللہ کا ولی اس اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا تو اللہ اسے دیکھنے والی نعمت عطا فرما دیتا. اب ظاہر یہ نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ تو نبی تھے نا جن کے پاس یہ کمال تھا، یہ نبی نہیں. یہ پہلی امتوں کے ولی کا تذکرہ رسول اللہ اپنی زبان سے صحابہ کے سامنے کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی ولایت ظاہر کیسی ہوئی، یعنی بندوں کے اندر ان کا چرچا کیسے ہوا. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ ایک رستے سے گزر رہا تھا، اسی قافلے میں وہ اللہ کے ولی موجود تھے. تو سامنے سے ایک شیر آیا اور اس نے قافلے کا رستہ روک لیا. پورے قافلے والے پریشان ہو گئے، اب شیر کا کام ہے بندوں کو کھانا، اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. تو وہ اللہ کے ولی آگے بڑھے، چھوٹا سا ایک پتھر انہوں نے لیا اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کر انہوں نے شیر کی طرف اس پتھر کو پھینکا. جیسے ہی پتھر اس شیر کو لگا وہ شیر مر گیا. اب پورے قافلے والوں کو جان کی امان ملی اور رستہ ملا. یوں وہ ظاہر ہو گئے اور ان کا شورا پورے ملک کے اندر پھیل گیا. اچھا، ملک کا جو حاکم اور بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یعنی لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، اللہ میں ہوں، رب میں ہوں. اور یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی سچا کسی جگہ آ کر ڈیرا لگاتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف جھوٹوں کو ہوتی ہے. اب یہ اللہ کے ولی، ان کے پاس طاقت بھی تھی، اللہ سے محبت بھی تھی اور اللہ رب العالمین کا قرب بھی تھا اور صاحب کرامت بھی تھے. تو سب سے زیادہ خطرہ انہیں اس اللہ کے ولی سے ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو اپنے در پر جھکایا تھا. اس نے کسی کو اللہ کا پتہ نہیں بتایا، اس نے کہا اللہ میں ہوں، اس نے کہا رب میں ہوں، سجدہ مجھے کرو. اب لوگ اسے آ کے سجدہ کرتے. اچھا، جس وقت یہ شورا بلند ہوا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، کوڑی کا کوئی مرض ہو ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے. یوں قافلے کے اندر لوگ جا رہے تھے، شیر نے روک لیا، ایک چھوٹے سے پتھر کے ذریعے انہوں نے شیر کو مار دیا. یہ شورا بلند ہوا تو اسی کا ایک وزیر، یعنی بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس وزیر کی آنکھیں چلی گئی. تو بادشاہ نے کہا بھئی اس کو بلا کے لے آؤ، میں دیکھوں جس کا تم نام لیتے ہو اور اس کا چرچا کرتے ہو واقعہ ہی اس کے اندر کوئی اثر اور جان ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. جس وقت وہ لوگ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے وزیر کی آنکھوں کا علاج کر دیں، ہم آپ کو سونا بھی دیں گے، ہیرے بھی دیں گے، جواہرات بھی دیں گے، تحائف بھی دیں گے. کیونکہ یہ صاحب کرامت تھے اور اللہ کے ولی تھے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دم درود، ہیروں، سونے، چاندی اور پیسوں کی خاطر نہیں کرتے. انہوں نے اسے کاروبار نہیں بنایا ہوتا، بلکہ اگر ان کی منہ سے کوئی اللہ رسول کا کلام نکلتا ہے تو فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے نکلتا ہے. اور یہ دور حاضر کے جو لٹیرے ہیں جنہوں نے اسے ایک پیری مریدی کو کمائی کا رنگ دیا ہے اور انہوں نے اس کے پیچھے دین کو بدنام کیا ہے اور مذہب کو بدنام کیا ہے، ان کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شیطان کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں، رحمان کی دی ہوئی شریعت کے پیروکار نہیں ہو سکتے. اچھا، اللہ کے ولی نے آگے سے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا مجھے ہیرے نہیں چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے، تمہارے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں، تم سے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، تم وزیر لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، میرا اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا.
اچھا وہ اس اندھے وزیر کو لے کے آگے تو اللہ کے ولی نے کیا کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ اب جب آنکھیں واپس آئی تو بادشاہ کو مزید خطرہ ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو میرے اس ایوان کے اندر بھی اس کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں کہ بڑا با کمال ہے، بڑا اونچا ہے۔ چونکہ بادشاہ جھوٹا تھا تو اس نے کہا اسے بلا کے لے آؤ۔ جب اللہ کے ولی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ایک سوال کیا، اس بچے کو گرفتار کر کے بادشاہ پوچھنے لگا اَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، اے جوان کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ اس ملک کا بادشاہ میں ہوں، سب کا رب میں ہوں، سب کا خدا میں ہوں، یہ سارے مجھے سجدہ کرتے ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ میرے علاوہ تو کسی اور کو پکارتا ہے، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے جو اللہ سے محبت کرنے والا تھا اس نے بغیر ڈرے اور بغیر جھجکے جواب دیا، کہنے لگا نعم ربی و ربک اللہ، وہ کہنے لگا ہاں تیرے علاوہ بھی میرا رب ہے، وہ رب جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ تو خود رب بنا بیٹھا ہے، تیرا بھی کوئی رب ہے، تو رب نہیں تو بندہ ہے، اور تو نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ رب جسے اللہ کہتے ہیں میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ اچھا بادشاہ نے پہلی مرتبہ کوئی بندہ دیکھا تھا جو اس کا مخالف بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے جان چھڑائی جائے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے حکم دیا ایسا کرو اس جوان کو لے جاؤ اونچے پہاڑ کی اونچی چوٹی پر، وہاں سے اسے گرا دو نیچے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور کچھ باقی نہ بچے۔ اب اللہ کی محبت کے اندر اللہ کے ولی کو ایک سزا دی جانے لگی ہے۔ اچھا سپاہیوں نے اپنا کام کر دکھایا، وہ اللہ کے ولی کو لے کے پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھ گئے۔ جس وقت انہوں نے گرانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، اللہ کا مقرب تھا، اس نے اللہ کے دربار میں کلمہ بولا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان سپاہیوں سے تو مجھے کافی ہو جا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، میں نے تجھے مانا ہے، میں نے تیری محبت کا جھنڈا بلند کیا ہے، پورا ملک مخالف ہے، مولا میں ہی تو تیرے ساتھ پیار کرنے والا ہوں، اب میں تو نہیں بچ سکتا، مولا تو مجھے بچا۔ اچھا ادھر اس نے جب یہ دعا مانگی نا کہ اللہ تو کافی ہو جا، تو میں نے کئی بار یہ جملہ بولا کہ اللہ اگر بچانا چاہے تو کائنات میں کوئی مار سکتا، تو ہمیں سب سے بڑی پناہ گاہ میں آنا چاہیے۔ سب سے بڑی پناہ گاہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ جس کی رب حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اچھا اس اللہ کے ولی نے جب یہ کلام پڑھا نا تو پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا، پہاڑ میں حرکت آ گئی، اور وہ حرکت اتنی شدید تھی پہاڑ نے اللہ کے ولی کو محفوظ کیا۔ جتنے سپاہی گرانے آئے تھے وہ سارے نیچے گرے اور مر گئے۔ اللہ کا ولی بڑی عزت کے ساتھ اس پہاڑ سے اترا اور اتر کر پھر بادشاہ کے مجمع کے اندر گیا۔ کہا بادشاہ تو کیسا رب ہے، تو نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا اور میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بادشاہ کے لیے ایک اور ضرب تھی کہ میں خدا ہو کر رب ہو کے اسے نہیں مار سکا، اور اس کا رب مجھ سے طاقت والا ہے جس نے پہاڑ کی چوٹی سے اسے بچا لیا۔ اچھا اس نے کہا کہ ایسا کرو ایک کشتی لو اور کشتی کے اندر اسے بٹھاؤ اور بٹھا کے سمندر کے بیچ لے جاؤ، اور جب درمیان کے اندر پہنچے وہاں سے اسے سمندر کے اندر بہا دو، اس سے میری جان چھڑاؤ، میری سلطنت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مختصر یہ وہ کشتی میں لے کر اسے بیچ سمندر کے اندر پہنچ گئے۔ جس وقت انہوں نے اللہ کے ولی کو جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا تھا گرانے کا ارادہ کیا، اس نے پھر وہی جملہ بولا، کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ بیچ سمندر میں اپنے آپ کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، تجھ سے بڑھ کر کون حفاظت فرمانے والا ہے۔ اچھا پھر وہی ہوا، کشتی کے اندر اچکولے آ گئے، وہ جتنے مارنے آئے تھے وہ ڈوب گئے، اور یہ اللہ کا ولی سلامتی سے پھر موجوں سے اترتا ہوا سمندر کے کنارے آن پہنچا۔ اچھا پھر جس وقت آپ دربار کے اندر پہنچے تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے بادشاہ کو یہ جملہ بولا۔ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھے مارنا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں، تو اپنی طرف سے جو طریقہ اختیار کرے گا تو نہیں مار سکتا، اس لیے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے، میں طریقہ بتاتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا بندہ ہے،
آپ بتاؤ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کا ولی جو طریقہ بتا رہا تھا اصل ایک بہت بڑی تبلیغ کرنے جا رہا تھا، بہت بڑا پیغام دینے جا رہا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ ایسا کر کہ گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر ساری رعایا کو اکٹھا کر، ساری جگہ ایک مجمع لگ جائے اور مجھے ایک بلند جگہ پہ کھڑا کر، اور پھر میں ایک کلمہ تمہیں بتاؤں گا، وہ کلمہ پڑھ کر تو مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ اس کے علاوہ تو جو طریقہ بھی اختیار کرے گا میں مرنے والا نہیں، ہر مقام پر مجھے میرا اللہ بچا لے گا۔ بادشاہ یہ بات مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اعلان کروا دیا، میدان کے اندر لوگ جمع ہو گئے، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو ایک سٹیج کے اوپر، بلند مقام کے اوپر اللہ کے ولی کو کھڑا کیا گیا۔ تو اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ بتا میں تجھے تیر ماروں تو وہ کلمہ کیا بولنا ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کلمہ یہ بولنا ہے، تو نے تیر مارنے سے پہلے یہ کہنا ہے بسم اللہ رب الغلام، میں اس نوجوان، اس بچے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ وہ بچہ یہ چاہتا تھا اللہ کا ولی کہ چونکہ یہ رب بنا بیٹھا ہے، خدا بنا بیٹھا ہے، سب کو کہتا ہے مجھے سجدہ کرو، میں یہ چاہتا ہوں میں دنیا سے جاتے جاتے اس کی زبان سے اپنے رب کا نام جاری کروا جاؤں۔ اس کے دل میں یہ تھا جان تو میں دے دوں گا، مجمع بہت بڑا ہوگا، ایک تو اس کافر کی زبان پر میرے رب کا نام آ جائے گا، اور دوسرا اگر میرا اللہ چاہے گا تو مجمع میں سے ہر زبان میرے رب کو ماننے لگ جائے گی۔ اچھا، جس وقت مجمع اکٹھا ہو گیا، بلند جگہ پر اس اللہ کے ولی کو کھڑا کیا گیا، بادشاہ نے یہی جملہ بولا بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کے رب کے نام پر میں تیر مارتا ہوں۔ اس نے تیر چھوڑا تو یوں بچے کی اس جگہ پر تیر لگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھا اور اللہ کا نام لیتے لیتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جتنا مجمع لگا ہوا تھا، اس مجمع نے جس وقت یہ دیکھا کہ پہاڑ پہ چڑھا تو بچہ نہیں گرا، اور جب سمندر کے اندر اسے ڈبونے کی کوشش کی گئی پھر بھی نہ ڈوبا، اس نے خود کہا میرے رب کا نام لو پھر میں دنیا سے جاؤں گا، تو سارے مجمع نے کہا آمنا برب الغلام، ہم سارے اس بچے کے رب پر ایمان قبول کرتے ہیں، یعنی ہم اس بادشاہ کا انکار کرتے ہیں اور ہم اس بچے کے جسے شہادت کا جام نوش کیا ہے رب کے نام پر، اللہ سے محبت کرنے والا، ہم اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا وہ اللہ کا ولی، اللہ سے محبت کرنے والا اتنا اونچا تھا، جاتے جاتے ہزاروں کو رب کا نام سکھا کے چلا گیا، رب کا کلمہ پڑھا کر چلا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شانوں کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، اور حضرت عمر کا جب دور آیا تو کھدائی ہو رہی تھی، تو کھودتے کھودتے اس اللہ کے ولی کی قبر کشائی ہو گئی، یعنی اس کی قبر، ابن کثیر نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب قبر سامنے آئی، یہ ہزاروں سال بعد، یعنی یہ رسول اللہ سے پہلے کی بات ہے، پہلی امتوں کے ولی کا تذکرہ ہے۔ حضور کے سامنے، حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، سرکار دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا دور ختم ہو گیا، جناب عمر کا دور آیا تو اس اللہ کے ولی کی قبر کھلی۔ تو ابن کثیر کے اندر ہے اصبعہ علی صدغہ کما وضعہ حین قتل، صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب اللہ کا ولی اس کی قبر کھلی تو یوں یہاں پر جیسے شہادت کے وقت اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا ایسے ہی اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، تازہ خون بہ رہا تھا، جسم بالکل سلامت تھا، یعنی صدیوں بعد۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی محبت جہاں اور بہت سارے فیض دیتی ہے، ان میں سے ایک فیض یہ بھی ہے صدیاں گزرنے کے بعد بھی اللہ بندے کے جسم کو حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اور مجھے بتائیں اگر ایک اللہ کا ولی اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اس کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوتا، تو نبی تو سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں تو نبوت کا نور ہوتا ہے، ان کا تو رابطہ ہر وقت وحی کے ذریعے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب رب کا ولی محبت الہی کے اندر دنیا سے چلا جائے، اس کا جسم سلامت ہوتا ہے، تو جو نبی ساری زندگی میں لمحہ لمحہ رب کی محبت میں گزارتے ہیں، اللہ انہیں کتنی جسموں کی سلامتی عطا فرماتا ہوگا۔ ساری زندگی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم لی کہ اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ جب اللہ رسول کی محبت، یہ دو محبتیں ساری محبتوں پر غالب آ جائیں گی، ہر گناہ زندگی سے نکل جائے گا۔ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رسول کی محبت فقط زبان کی نوک تک،
اللہ رسول کی محبت ہر چیز پہ غالب آ جائے، ہر عبادت بندہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت میں اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے، اور یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر اللہ غالب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا